اور کچھ روشن خیال بنتے ہیں، یہ مشورہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور کب تک مجلس اور کب تک مت؟ آپ تو بڑی مجلسیں کرتے ہیں، 10 دن گزر گیا ہے مگر مجلسوں کا سلسلہ رکا نہیں ہے، یہ چلتا رہے 2 مہینہ 8 دن تک چلتا رہے، اور اس کے بعد بھی آپ مجلسیں ختم نہیں کریں گے، بہانے سے فرش ادا بچھائیں گے، کسی کا انتقال ہو جائے گا آپ کے ہاں، غم اس کا ہوگا، فرش ادا حسین کا، پھر ایام فاطمی آ جائے گی، اس میں آپ فرش ادا بچھا دیں، آپ بہت فرش ادا بچھاتے ہیں اور بہت مجلسیں کرتے ہیں، اور کرنا کچھ نہیں ہے، وہی پرانی باتیں، 1400 سال پرانی باتیں، مکے و مدینے کی باتیں، کربلا کی باتیں، بھائی کچھ نئی باتیں دیجیے، نئے انداز سے سوچئے، یہ آپ کی قوم ہے، اس میں بھی بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کے فیوچر کی فکر کیجیے، یہ پرانی باتیں، فتح خون کی داستان، کربلا 1400 سال پرانی بات، کیا ہے؟ نئی باتیں ہونی چاہیے اور بہت ہمدردی والے انداز سے، یہ سوچئے تو صحیح، چلیے مان لیا آپ ہی صحیح تھے، کربلا میں آپ کے ساتھ غلط ہوا، مان لیا، مدینے میں آپ کے ساتھ غلط ہوا، مان لیا آپ ہی صحیح تھے، اگر بات گئی ماضی مضی ہو گیا، اب گڑے مردے اکھاڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ ارے مستقبل کی فکر کیجئے، اپنی قوم کو زندہ کیجئے، ان کو فیوچر کے متعلق بتائیے، دنیا کہاں جا رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، تو دیکھیے اعتراض آپ لوگ سمجھ گئے، اپنے بچوں سے عرض کرنے جاتے ہیں، بزرگوں سے اصلاح چاہیں گے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو یہ ساری باتیں، بھائی مان لیا آپ ہی صحیح تھے، آپ کے ساتھ غلط ہوا، اور ٹھیک ہے آپ ہی بالکل صحیح تھے، آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا، وہ لوگ ظالم تھے، مگر کیا ضرورت ہے کہ 1400 سال پرانی بات آپ اتنی مرتبہ بار بار تکرار کے ساتھ بیان کریں؟ کچھ فیوچر کی بات، کچھ مستقبل کی بات، آگے کی بات ہونی چاہیے۔ عزیزو شروع میں یہ نظریہ تو بڑا روشن سا معلوم ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بھائی نظریے میں کچھ دم ہے، ایسا لگتا ہے نظریے میں کچھ دم ہے، لیکن جب ہم اس نظریے کو قرآن کی بارگاہ میں لے کے آتے ہیں تو قرآن عملی اعتبار سے اس پہ خط بطلان کھینچ دیتا ہے، قرآن عملی اعتبار سے اس نظریے پر خط بطلان کھینچ دیتا ہے۔ نظریہ کیا ہے کہ پرانی باتیں کرنے سے کیا فائدہ، اور قرآن اس پہ خط بطلان عملاً کھینچ دیتا ہے، اس لیے کہ قرآن تو بڑی پرانی باتیں کرتا ہے، خلقت آدم سے پہلے کا تذکرہ ہو رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب اس میں روح پھونک دوں تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ پھر اس کے بعد ملائے اعلیٰ کے ہنگامے کا بھی تذکرہ ہو گیا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، پروردگار نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس کو ہم نے اپنے قدرت کاملہ سے بنایا تھا تو نے اس کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ بھئی انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہوں، اور ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہ آب و گیل، یہ پانی، یہ مٹی، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟
مٹی منگوائی گئی، بوندا گیا، یہ پانی، یہ مٹی، یہ پتلا، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بعض لوگ آج یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ پنجا، یہ پھریرا، یہ لکڑی، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمیں تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا جب تک کل تمہارے گرو کو نہ سمجھ میں آئے۔ یہ جو گرو کو سمجھ میں نہیں آیا اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ مادیت پہ رک گیا، اس نے صرف آب و گل دیکھا۔ پروردگار کہہ رہا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں میری روح بھی شامل ہے۔ فرشتوں نے معنویت دیکھی، جھک گئے، شیطان نے مادیت دیکھی، اکڑ گئے۔ بس جو معنویت دیکھتا ہے وہ آگے بڑھ کے چوم لیتا ہے، جو مادیت دیکھتا ہے وہ کٹ کر کے نکل جاتا ہے۔ ایک سلام تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں شیطان سجدہ نہیں کرتا تھا؟ ارے بہت بڑا عابد تھا، بڑے سجدے، بڑا عبادت گزار، خوب سجدہ کرتا تھا۔ یہ تو تمام مفسرین نے لکھا ہے نا، اسی بنیاد پہ اس کو جنت میں جگہ بھی مل گئی۔ بڑا عابد تھا، بڑا نمازی اور بڑا پرہیزگار اور بڑے سجدے کرنے والا، لیکن جب اللہ نے آدم کا پتلا سامنے رکھ دیا تو سجدہ نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ شیطان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ ایسے تو خوب سجدہ کرتا ہے مگر مٹی سامنے رکھ دی ہے تو سجدہ نہیں کرتا۔ ابھی مٹی سامنے آ گئی، اب سجدہ نہیں کر رہا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ نے اس کو نکال دیا فخرج منہا۔ پھر اس کے بعد آدم و حوا کا تذکرہ ہوا، یا آدم کن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہیں، خوب رہیں۔ پھر ان کے زمین پہ بھیجے جانے کا تذکرہ ہوا۔ یہ سارے تذکرے ہوئے۔ ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے تو عرض کر دوں، پروردگار نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ دیکھیے یہ قرآن ہے، فصاحت و بلاغت کا معجزہ۔ فصاحت و بلاغت کا ایک رخ یہ ہے کہ ایک بات اس انداز میں کہہ دی جائے کہ کئی لہجوں میں وہ معنی دے۔ ایک ہے نا رخ، بھئی میر انیس نے ایک مصرع پڑھا، مجھ سے اور جنگ کرے یہ عرب کے صحرائی۔ اس کو 7 لہجے الگ الگ دیے اور 7 معنی الگ الگ نکالے۔ مصرع ایک ہے، لفظ ایک ہے، ترکیبیں ایک ہے، مگر چونکہ لہجہ 7 دیا تو 7 الگ الگ معنی نکال لیے۔ کہنے لگے مجھ سے اور جنگ کرے یہ عرب کے صحرائی، مقام تعجب میں فرما رہے